محترم پیارے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کا غیرت مند سنی مسلمان نبی کی میلاد کے جلوس کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں نبی کونین علیہ السلام کی میلاد کے جلوس کی تیاریاں شروع ہے۔ آپ بھی اگر نبی کونین علیہ السلام کی میلاد کے جلوس کی تیاریوں میں لگے ہیں تو آپ سے بلکہ پوری امت مسلمہ سے، پوری دنیا کے غیرت مند سنی مسلمانوں سے جلوس کے متعلق کچھ ضروری ہدایتیں عرض کرتا ہوں۔ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجیے، اور اگر یہ ہدایتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ ان ہدایتوں کو خوب شیئر کریں، خوب شیئر کریں کہ جہاں جہاں نبی کی میلاد کا جلوس نکلتا ہے وہاں یہ ویڈیو لازمی طور پہ ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ہمارا جلوس نبی کونین علیہ السلام کی میلاد کا جلوس ایک مثالی جلوس بن کر رہ جائے اور لوگ ایسے جلوس سے سبق حاصل کریں۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ جس نبی کی میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں، یاد رکھیں وہ نبی امن پسند تھا، وہ نبی امن عام کرنے دنیا میں آیا تھا۔ اس نبی کا مقصد تو صرف ایک تھا کہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، پوری دنیا جنت نشان بن جائے۔ محترم پیارے بھائیوں، آج ہم اسی نبی کا میلاد منانے کے لیے جلوس کی شکل میں اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، تو گھروں سے نکلتے وقت اتنا یاد رکھیں، آپ گھر سے نکلیں تو باوضو نکلیں۔ آپ اپنے نبی کی میلاد کا جلوس منا رہے ہیں، آپ اپنے نبی کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، گھر سے باوضو نکلے، اور جیسے ہی گھر سے آپ کا قدم باہر نکلے تو آپ کی زبانوں پر نبی کونین علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے صیغے ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس طرح کے درود پاک کے صیغے آپ کی زبانوں پر ہو، بچے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنگنا رہے ہوں، اور آپ قطار در قطار جلوس میں شامل ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اتنا بھی یاد رکھیں، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہو اور آپ عشق رسول کے لبادے میں کچھ اس طرح اپنی زبان سے درود و سلام کی صیغے پڑھتے جا رہے ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم پیارے بھائیوں، یاد رکھیں آپ نبی کے وفادار غلام ہیں۔ سبھی کو وفادار سمجھ لینا بے وقوفی ہوا کرتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، سبھی کو اپنا سمجھ لینا بے وقوفی ہے، سبھی کو اپنا سمجھ لینا بے وقوفی ہے، جلوس میں تو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں دشمنان خدا و رسول کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کے نبی کی میلاد کا جلوس کس طرح بدنام کر دیا جائے، تو وہ شرمگیزی کرنے کے لیے آپ کے لبادے میں آ کر، آپ کے سنی بھائی کے لبادے میں آ کر وہ بہروپیوں کا کام انجام دیتے ہیں، اور آپ کے جلوس میں شامل ہو کر جوانوں کو اٹھ پٹانگ نعرہ لگانے کے لیے اکساتے ہیں۔ یاد رکھے جوان خون جوش مارتا ہے اور اس اٹھ پٹانگ نعرے پر داد اور تحسین دینا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جلوس بدنام ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اٹھ پٹانگ نعروں سے پرہیز کریں۔ آپ جس نبی کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں وہ نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، جلوس کو ایسے بہروپیوں سے پاک رکھیں۔ یہ جلوس نبی کی میلاد کا جلوس ہے، اور کچھ بہروپیہ لوگ سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر، بہروپیہ بن کر آپ کے جلوس میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ حکومت کی نظر میں آپ کا جلوس بدنام ہو کر رہ جائے، اور پھر آئندہ سال آپ جب پرمیشن لینے جائیں تو حکومت کی طرف سے طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی تعلیم دی ہے۔ آپ اس پیغمبر کا جشن منا رہے ہیں، کم سے کم اس پیغمبر کی تعلیمات کو ملحوظ رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک پر بھی عمل کریں۔ سرکار فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھو۔
میرے پیارے بھائی، ہم اور آپ نبی کی میلاد کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، یقیناً آپ کی نسلیں بھی جلوس میں شرکت کرے گی، بچہ بھی شرکت کرے گا، جوان بھی شرکت کرے گا، بوڑھا بھی شرکت کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر بچے جلوس میں ہیں تو ان لوگوں کی خدمت میں بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے الگ الگ علاقوں میں لنگر مصطفیٰ کا اہتمام کریں، تاکہ بچے جلوس میں چلتے چلتے اگر تھک گئے ہوں، بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہوں، تو ان کی خدمت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لنگر انہیں پروسا جائے، تاکہ وہ اپنی بھوک بھی مٹا لیں۔ اور سرکار علیہ السلام کے دوسرے ارشاد کہ سرکار نے فرمایا، یتیموں پر دست شفقت رکھیں۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، ایسے یتیم بچے کو آپ نیا لباس پہنا دیں، تاکہ وہ نیا لباس زیب تن کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر نکلنے والے جلوس میں نیا لباس زیب تن کر کے جلوس کی زینت بنے۔ یقین جانیں، اگر آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کر لیا تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی قبر میں خوش ہو جائیں گے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائیں گے تو ان کا رب عز و جل خوش ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو گیا تو پھر ساری خدائی اس کی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، جلوس میں چلتے ہوئے ان باتوں کا لازمی طور پہ اہتمام فرمائیں کہ جلوس میں کوئی بد نظمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسے حتی الامکان والنٹیئر حضرات کے حوالے فرما کر انہیں جو بھی حالات کے پیش نظر اسے جو سزا دینی چاہیے وہ سزا دی جائے، تاکہ ہمارا جلوس بد نظمیوں سے پاک رہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر نکالا جانے والا یہ جلوس بد نظمیوں سے محفوظ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ، جو منتظمین ڈی جے وغیرہ جلوس میں لاتے ہیں، ان سے بھی بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا جلوس ہے، اس میں ہرگز کولہے مٹکانے والے کام نہ ہوں۔ ظاہر ہے جوان جب ڈی جے کے سامنے آتا ہے تو پھر کولہے مٹکاتا ہے، اور یہ غیر شرعی کام ہے۔ براہ کرم غیر شرعی کام کے لیے ہم ایسے آلات پیدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ غیر شرعی کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے جلوس پر بڑے ہی ادب و احترام سے پروقار طریقے سے جلوس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔